خوبصورت نماز عطا فرمائے۔ جتنی امتیں اس سے پہلے جو گزری ہے ان کے اوپر صرف 2 نمازیں فرض تھی بس، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز۔ تورات نہیں پڑھ سکتے تھے، زبور نہیں پڑھ سکتے تھے، انجیل نہیں پڑھ سکتے تھے، تورات نہیں پڑھ سکتے تھے، باقی صحیفے نہیں پڑھ سکتے تھے، قیام کرتے اللہ اکبر۔ جتنی امتیں اس سے پہلے جو گزری ہے ان کے اوپر صرف 2 نمازیں فرض تھی بس، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز، اور وہ بھی صرف 2 رکعت فجر کی، 2 رکعت عصر کی۔ اور ہم قربان جائے اس کی ذات کے لیے ہمیں کیسی خوبصورت نماز عطا فرمائی۔ دیکھو ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، اور قیام کی حالت میں بھی وہ اپنے تورات نہیں پڑھ سکتے تھے، زبور نہیں پڑھ سکتے تھے، انجیل نہیں پڑھ سکتے تھے، تورات نہیں پڑھ سکتے تھے، باقی صحیفے نہیں پڑھ سکتے تھے، قیام کرتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اسی کے براہ راست رکوع میں چلے جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع میں بدلوں کی نماز۔ یہ ہماری نماز ہے کہ جس کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی رکعت میں پوری آپ کی مرضی قرآن پڑھو، اور ایک ہی رکعت میں 2 دفعہ قرآن کریم کو مکمل کرو، آپ کی مرضی جتنے آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے اور قرآن کا معجزہ ہے۔ پھر نماز کی خوبصورتی اور حسن یہ ہے کہ آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں آرام کے ساتھ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی ربنا لک الحمد، اگر منفرد ہے تو ربنا لک الحمد اور سمیع اللہ لمن دونوں پڑھتا ہے۔ اس کے بعد پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر دوسری رکعت پڑھتا ہے، پھر 4 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ اور اسی طرح نوافل اور تہجد کی نماز آپ 8 رکعت ایک ہی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کو اگر آتا ہے، یہ علماء کو آتا ہے، باقی آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ 8 رکعت آپ ایک نماز میں پڑھ سکتے ہیں، وہ 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ رکوع نہیں ہوتا تھا ان کی نماز میں، اور وہ اپنی نماز کے اندر قیام کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، تورات نہیں پڑھ سکتے تھے، زبور انجیل نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہماری نماز ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو بہترین اور خوبصورت نماز مجھے اور آپ حضرات کو عطا فرما دیا ہے، کیوں کر یہ امت آج اس نماز سے غافل ہو گئی؟ نماز کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں۔ اگر کوئی لمبا سجدہ کرے، لمبا قیام کرے، کچھ دیر تک نماز پڑھے، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، دکھلاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے تحیر الملائکۃ من سجود بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اتنا لمبا لمبا سجدہ فرماتے تھے، فرشتے جبریل اور باقی فرشتے دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے تھے اور رش کرتے تھے، حیران ہوتے تھے، نہیں دیکھو یار اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہے کتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام پیچھے سے یہ سمجھتے تھے کہیں محمد مصطفیٰ سجدے میں انتقال نہ کر گیا۔ اور ہم ایسے جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، ایک بات یاد رکھو، یہ وعید میں سے ہے لیکن قبل اللہ سناتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے، مولوی صاحب ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی، اولاد نافرمان ہوتی ہے، قاری صاحب بیوی نافرمان ہے، زبان دراز ہے، دکان کاروبار میں جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں کام نقصان کر جاتا ہے، یہ کیوں قاری صاحب، یہ مولانا صاحب کیوں تعویذ والے مولوی کے پاس جاتے ہیں، کیوں؟ میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کل میں نے پڑھا تھا جس کی نمازیں جلدی ہوگی، جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہوا، جن کی نمازوں میں اطمینان نہیں ہوا، اس کی جان میں برکت نہیں ہوگی، اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی، اس کی عزت و آبرو میں برکت نہیں ہوگی، اس کی اولاد نافرمان ہوں گی، ان کے گھروں کے اندر بیوی 24 گھنٹہ ان کے ساتھ کتے کے طرح لڑتی رہتی ہے، پھر تعویذ والوں کے پاس کیوں جانے کی ضرورت پڑی ہے؟ اس کے سامنے سجدہ لمبا کرو، نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، پھر دیکھو پروردگار یہ سارے حالات تمہاری سدھار دیں گے، یہ ساری حالتیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ زندگی باقی رہے کر اگلے جمعے کو تم آپ وقت پر تشریف لائے، کم سے کم 3 جمعے تک میں نماز کے موضوع پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے کہ اس نوجوان نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بھی اس نے کہا قاری صاحب میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ بھائی کیوں ناپاک ہیں؟ آپ کوئی خدا نخواستہ آپ عورت ہو، آپ کے ماہواری یا آپ کی بیماری کا آپ کو مسئلہ ہے، آپ کپڑے نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھنی آگے جا کر کمبخت آل رسول ہو کر یا مولوی ہو کر بے ناپاک کپڑوں کے ساتھ سفر کرتے تو نہیں پتا کہ سفر کے اندر کوئی تمہیں کپڑا نہیں دیتا۔ نماز کو یوں ہی آسانی کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نماز کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں۔
اس لیے میں نے اس عنوان اور موضوع کو شروع کر رکھا ہے کہ ہر مساجد کی حال، ہر مساجد کے اندر حالت یہی ہے۔ رمضان کے اندر ماشاءاللہ ہم بڑے پکے اور سچے اور اچھے مسلمان تھے۔ رمضان جب ختم ہو گیا بشون میرے، میں خود رمضان کے 1-2 دن پہلے بیماری لاحق تھی، گلے کا اور سینے کی بندش کا اور نزلے اور زکام کا، میں خود نہیں آ سکتا۔ جب کبھی مسجد میں آ جاتا ہوں تو اسی طرح چند لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ ہر مسجد کے اندر یہی حال ہے، یہی داستان چل رہی ہے مسجد کے اندر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز انسان کے اندر جس طرح سر کی حیثیت انسانی وجود کے اندر، سر کو کاٹ دو انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ریڑھ کی ہڈی کی جو حیثیت ہے انسان کے وجود کے اندر، ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو انسان سارے فراش ہو کر بستر پر پڑا رہتا ہے، نہ وہ گھوم سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ کاروبار کر سکتا ہے۔ تمہارے اعمال کے اندر نماز نہیں ہوئی تو پھر باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ بے برکتی کو تمہارے مقدر بنا دے گا، بے برکتی مقدر بن جائے گی ہر کام کے اندر، ہر معاملے کے اندر۔ پھر تعویذ والوں کے پاس بھاگو، تمہاری مرضی، ورنہ مسجد کو آباد کرو، اس ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، پھر اچھا ہو جائے گا۔